ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اب سنیے اور بات آتی ہے، میرے استاد حضور عطائے مفتی اعظم امیر سنی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ جب تقریروں کے نکات اچھے آتے ہیں تو یہ تمہارا فن نہیں ہوتا، یہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے اللہ والوں کا فن ہوتا ہے، ان کے ذریعے کرم ہوتا ہے۔ یہاں سادات موجود ہے نا، تو پھر بات ایک خاص ذہن میں آتی ہے، ماں باپ اگر کھڑے ہوں آپ بیٹھ جائیں تو بے ادب نافرمانوں میں آپ کا شمار ہے، وہ کھڑے ہو تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ نیچے بیٹھے ہو تو آپ اوپر نہیں بیٹھ سکتے، ورنہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ صرف کھانا کھلا کر نہیں چھوٹ سکتے ہیں آپ، صرف بیماری میں دوا دے کر کے آپ نہیں چھوٹ سکتے، یہ ان کا احترام ہے، بادشاہوں کی طرح ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں ماں باپ کھڑے اور آپ بیٹھے رہے تو نقصان کیا ہے؟ حشت و بہشت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن میں اس کو جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام حمیدی سے پڑھ رہا ہوں۔ امام حمیدی اس محدث کا نام ہے جس سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں۔ امام حمیدی نے لکھا ہے، اب ذرا توجہ سے سنیں، حالانکہ حشت و بہشت میں بھی موجود ہے لیکن امام حمیدی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حشت و بہشت کو تو ہم اہل سنت مانتے ہیں، صوفیہ کے ماننے والے مانتے ہیں، لیکن حمیدی کو تو سبھی مانتے ہیں، امام بخاری جیسے حدیث لیتے ہیں۔ اب حمیدی نے جو لکھا ہے وہ بات کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ باپ کھڑا ہو بیٹا بیٹھا ہو تو نقصان کیا ہے؟ صرف اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو شاید آج کی محفل کامیاب ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ 50 سال کے بعد کم و بیش حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بہت مصیبتوں سے گزرے، سوتیلے بھائی اٹھا کے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، مارا پیٹا، پھر کنویں سے نکالے گئے تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر اس کے بعد 10 سال تک کے قید خانے میں، مصر کے قید خانے میں رہے، پھر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ سوتیلے بھائی آئے، وہ پہچان نہ سکے، حضرت یوسف ان کو پہچان گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، ان کو نوازا، پھر ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، بادشاہ بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابا نابینا ہو گئے ہیں، تیری یاد میں روتے روتے، آپ نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، آنکھوں پہ ڈال دینا، روشنی آ جائے گی۔ قرآن کی بات ہے، حضرت یوسف کے کرتے سے روشنی آ گئی۔ لوگ اس پہ ہم سے لڑتے ہیں، مشکل کشا تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن قرآن کی سورہ یوسف کہتی ہے کہ یوسف کے کرتے نے بھی حضرت یعقوب کی مشکل کشائی کی، کیونکہ مشکل کشائی کہتے ہیں مشکل کو دور کرنا، نابینگی مشکل ہے، جو اس کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے۔ جب نبی کا کرتا مشکل کشا ہو سکتا ہے تو کیا نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ اور جب یوسف مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو جانے یوسف محمد الرسول اللہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات جو اس کی شان ہے وہ حقیقی ہے، وہ حقیقی مشکل کشا ہے، اور اللہ نبیوں کو ولیوں کو مشکل کشا بنا دے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آئی تو جناب یعقوب نے تمنا کی کہ میں اپنے بیٹے یوسف کو دیکھوں گا، میرے بیٹے یوسف سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ، حضرت یعقوب مصر شام سے چلے مصر کے لیے، اس کے لیے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بیٹا میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرا یوسف، جب دیکھنے کے لیے چلے فرشتوں نے کہا اللہ 50 سال سے تیرا یعقوب روتا رہا یوسف کے لیے، مولا یہ ملاقات جو ہوگی، ہم جدائی کے لمحات میں یعقوب کے ساتھ روتے تھے، کبھی یوسف کے ساتھ روتے تھے، اب دونوں باپ بیٹے ملنے والے ہیں، وہ منظر کیسا ہوگا جب باپ بیٹے 50 سال کے بعد آپس میں ملاقات کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ وہ منظر تم بھی دیکھ لو کہ باپ بیٹے کیسے ملیں گے۔ اب ذرا دیکھنا، حضرت یعقوب تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب سامنے سے آتے ہیں، حضرت یعقوب سامنے سے آتے ہیں، یوسف مصر کے تخت پر ہے۔ پہلی نظر جب باپ کے چہرے پہ پڑی، حضرت یوسف سستی سے نہیں، غفلت سے نہیں، معاذ اللہ حضرت یوسف جان بوجھ کر نہیں، بلکہ باپ کے چہرے پہ 50 سال کے بعد جب پہلی نظر پڑی تو یوسف فرط محبت میں باپ کے جلووں میں ایسا گم ہو گئے کہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے۔ حضرت یوسف حضرت
گئے اللہ نے یوسف پہ وہی نازل کی، یوسف تو اپنے ابا کے لیے اٹھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا، آج کے بعد تیری پشت میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے، آج کے بعد تیری پشت میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے۔ مورخین کہتے ہیں اس سے پہلے جتنی اولادیں ہوئی وہ سب نبی ہوئی، اس کے بعد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ حضرت یوسف کی پشت میں کوئی نبی ہوئی، تاریخ چپ ہے، اس سے پہلے سارے نبی ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یوسف جیسا پیغمبر وفور محبت میں باپ کی تعظیم کے لیے ایک بار اٹھ کر کھڑا ہونا، وفور محبت میں وہ گم کر کے چھوڑ دے تو اللہ کہتا ہے تیری پشت میں آج کے بعد کوئی نبی پیدا نہ کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ہم بھی اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے؟ کارپوریٹروں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والوں، ڈاکٹر، وکیل، ایم ایل اے اور ایم پی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہو؟ اسلام کا قانون یہ ہے ماں باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اگر ماں باپ روک دیں کعبے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے ولی تھی، انہوں نے ماں سے کہا کعبے کی بہت یاد آتی ہے، زیارت کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا مجھے تیری بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے تیری۔ انہوں نے سوچا ماں تو ماں ہے، کعبہ ہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ نکل گئے، رات ہوئی، ماں نے کہا بیٹا آواز نہیں آئی، تو ماں نے کہا اللہ میری اجازت کے بغیر شاید نکل گیا۔ نکل تو گیا ہے مگر ماں کی بات ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ بس رات ہو رہی تھی، چلتے چلتے صبح سے شام کو ایک گاؤں میں پہنچے۔ پلان یہ تھا دن بھر چلیں گے، رات بھر نماز پڑھیں گے، مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، خدا کا کرنا اسی رات اس گاؤں میں چور آ گئے۔ چوروں نے چوری کی اور جب لوگ ہوشیار ہو گئے، لوگوں نے شور مچایا چور آیا ہے پکڑو۔ لوگ چور چور کرتے کرتے بھاگے، چور نکل کے بھاگا، مسجد کی گلی میں گھسا، پھر پتہ نہیں کہاں چھپ گیا۔ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا کہ چور مسجد میں گیا۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں رو رہا ہے، چراغ جلایا، اجنبی تھا، پکڑا، خوب مارا۔ مکار چوری کرتا ہے، پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرتا ہے، خوب پٹائی کی اور اس کے بعد قید کر دیا۔ صبح ہوئی، قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ اس چور کی سزا کیا ہے جو چوری کرے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرے؟ قاضی نے اعلان کیا ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، آنکھیں نکال لو۔ جو سجدے کو بدنام کرے، سجدے کی آبرو کو بدنام کرے، اس کی سزا یہی ہے۔ ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، آنکھیں نکال لی گئی۔ قاضی نے کہا زور سے اعلان کرو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتے پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ جب کسی نے اعلان کیا تو اس بزرگ نے کہا اے اعلان کرنے والے یہ اعلان مت کر کہ یہ اس چور کی سزا ہے جو پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ بدنام کرتا ہے، بلکہ یہ اعلان کر یہ اس کعبے کو جانے والے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کو جا رہا تھا، جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کو جا رہا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ اعلان کر تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ لوگ حیران ہوئے آپ کون ہیں؟ بتایا تو لوگوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو بازو کے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ لوگوں نے سوچا اب اگر پتا چلے گا بازو والوں کو، گاؤں والوں کو، تو ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا جب رات ہو تو انتظار کرو، چپکے سے اس گاؤں میں ڈال کر کے آ جاؤ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے۔ چپکے سے لے گئے، ڈال دیا۔ اب ڈال دیا تو رات کے وقت تو ماں کہتی تھی اللہ میں نے بد دعا تو کر دی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے، مگر بیٹا کس حال میں ہوگا مولا، مجھے جلدی سے میرے بیٹے سے ملا دے۔ اگر یہاں مائیں ہیں اور باپ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اولاد کچھ کرے ان کو کبھی بد دعا نہیں دینا، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ جو اولاد کو بد دعا دیتے ہیں وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کبھی کسی کی بد دعا نہیں لینا۔
اور ماں باپ کی تو خاص طور پر نہ لینا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے لیے پوری کائنات دعا کرے اور ماں باپ بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کر دے گا اور ماں باپ کی بد دعا قبول کر لے گا۔ اور آقا فرماتے کسی کے لیے پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، پوری کائنات کی بد دعا اثر نہ کرے گی، ماں کی دعا قبول ہو۔ ہمیشہ ان کی دعا لینا، ہمیشہ ان کی دعا لینا، ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ اس بزرگ کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو ملا دے، بس یہ کہہ ہی رہی تھی کہ آواز آئی ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ جب یہ آواز آئی ان کی ماں نے سوچا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے، دروازے پہ آ کے کہا اے فقیر ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مجھے ہاتھ نہیں ہے مائی، تو کہا چل کر کے آ تاکہ تیری جھولی میں ڈال دوں، کہا پیر بھی نہیں ہے مائی، تو کہا کہ تو نامحرم ہے، میں تیرے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی، تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نہیں ہے، بے خوف آ جا۔ تو جب یہ باہر نکلی تو دیکھا یہ فقیر کوئی اور نہیں میرا بیٹا ہے، یہ منظر دیکھا کہا بیٹے تیرا یہ حال؟ کہا ماں تیری اجازت کے بغیر کعبے کو چلا تھا، یہ انجام ہوا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ممتا تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی، عرض کی مولا میرا دکھ بھی دور کر دے، اس کا دکھ بھی دور کر دے۔ یہ جملے نکلنا تھے، ماں بھی گری بیٹا بھی، دونوں کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ماں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں بات